یہ جو ادب کا ماحول آپ کی نظر کے سامنے ہے، شعر و ادب کی شام کے نام سے، یہ ہمارے جمیل منظر صاحب ہر سال 1 جنوری کو اپنی رہائش گاہ پر یہ پروگرام منعقد کرتے ہیں، لیکن ان سال کچھ تاخیر ہو گئی، ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا۔ غالب نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ ایسے مسائل ہمیشہ سامنے آتے رہیں گے، اس لیے ایسا شعر کہہ دو کہ لوگوں کے کام آتا رہے۔ تو تاخیر کا باعث جو ہے اس کا ہوتا ہے، کسی بھی معاملے میں کوئی اگر معاملہ ہو تو اس میں اگر تاخیر ہوتی ہے تو اس کا کچھ سبب بھی ہوتا ہے۔ تو یہ سبب میں نہیں بتاؤں گا، بہت ہی عام سی بات ہے جو سبوں کے یہاں ہوتا ہے۔ ظاہر ہے آپ گھر میں جب رنگ و روغن کریں گے، گھر کی تعمیر نو کریں گے تو اس میں تو ظاہر سی بات ہے کہ تاخیر ہوگی ہی، لیکن جو ان کے اندر کا جو ادیب ہے، اندر کا جو خدمت گار ہے، اندر کا جو اردو نواز ہے، اندر کا جو ادب نواز ہے، اس نے یہ گوارا نہیں کیا کہ یہ پروگرام نہیں ہو اور سال گزر جائے۔ ابھی تو سال گزرنے میں 11 مہینے ہیں، پہلے مہینے میں ہم لوگ داخل ہوئے ہیں، تو انہوں نے 1 تاریخ کے بجائے 31 جنوری کا انتخاب کیا، سال کے پہلے مہینے کی آخری تاریخ۔ اس طرح ان کی جو پہلی تاریخ کا جو پروگرام تھا وہ اسی مہینے میں ہو جائے گا، جسے انہوں نے نام دیا ہے سال نو، تقریب سال نو۔ تو سال نو کے موقع پر ہمارے جمیل منظر صاحب تقریب منعقد کرتے ہیں، اس لیے آج آپ اس کو سال نو کی تقریب بھی سمجھ لیں اور سال کے پہلے مہینے کی آخری تاریخ کی بھی تقریب سمجھ لیں، اس لیے کہ وہی پروگرام جو پہلی تاریخ کو ہونے والا تھا وہ 31 تاریخ میں شامل ہم لوگ ہو گئے ہیں۔ تو یہ وہی پروگرام ہے، شام شعر و ادب کے نام اور محفل مشاعرہ کا پروگرام رکھا گیا ہے، جس کا افتتاح کرنے کے لیے ہم زحمت دیں گے حکومت مغربی بنگال کے ہر دل عزیز وزیر محترم المقام جناب جاوید احمد خان صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ سب سے پہلے ہم ان کا استقبال کرنا چاہتے ہیں۔ ہم گزارش کریں گے محترمہ شبانہ سحر صاحبہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور ہمارے معزز مہمان مکرم کی خدمت میں شال پیش فرمائیں گی، گلہائے عقیدت و محبت پیش کریں گی اور شال پیش کر کے ان کا استقبال کریں گی۔ محترم جناب جاوید احمد خان صاحب، زوردار تالیوں سے آپ اپنی محبتوں کا ثبوت دیجیے اور ایک خوبصورت گلدستہ محبت وزیر محترم کی خدمت میں جناب جاوید احمد خان صاحب، بہت بہت مبارک۔ جمیل منظر صاحب کے دستے مبارک سے ان کو شال پیش کیا جا رہا ہے۔ جناب فہیم اختر صاحب اور یہ گلدستہ محبت، زوردار تالیوں سے آپ اپنی محبتوں کا ثبوت دیجیے۔ جناب جمیل منظر صاحب کے ہاتھوں جناب جاوید احمد خان صاحب اور صدر مشاعرہ کلیم حاضر صاحب کے ہاتھوں شمع روشن کی جا رہی ہے۔ اس خوبصورت منظر کو آپ اپنی آنکھوں میں بسا سکتے ہیں۔ یہ یادگار لمحہ ہے جب ہمارے معزز مہمانان ذی وقار کے ذریعہ جی اور جناب فہیم وہ تو یہاں سے لندن تک روشن کر رہے ہیں، لہذا تالیوں سے آپ اس بات کی تائید کیجیے۔ بہت بہت مبارکباد۔ آپ سبوں کو نمسکار، اور خاص کر ضمیر صاحب کو نقابت اچھی کر رہے ہیں،
اور یہ جو ادب کا سلسلہ جمیل منظر صاحب نے جو یہاں پر آج اس کا انتظام کیا ہے، یہ شروع سے ہی اس چیز میں ہمیشہ سے رہے ہیں. اور مجھے یاد ہے کہ برابر ہی یہ سب کو بلاتے ہیں نئے سال کے آغاز پر، اور نیا سال کا استقبال اس سے اچھا نہیں ہو سکتا میرے خیال سے. آج کبھی کبھی پرانے زمانے میں جب آدمی غور کرتا ہے، سوچتا ہے، تو یاد آتے ہیں کہ یادیں آتی ہیں کہ اس وقت مشاعرے بہت ہوا کرتے تھے. شاعروں اور ادیبوں کا نام بہت ادب سے لیا جاتا ہے، ابھی بھی لیا جاتا ہے شاعروں اور ادیبوں کا نام. لیکن اب تو مشاعرہ کمپٹیشن کے طور پر آنے لگا ہے. کبھی کسی ادارے نے کرایا، کبھی کسی ادارے نے کرایا، اور 4 گھنٹے کے اندر یا 3 گھنٹے کے اندر وہ آپ کے ذہن میں کتنا اثر کرتا ہے وہ مجھے نہیں پتا. لیکن یہ کہیں گے کہ کوشش اچھی ہے اردو کو جگانے کے لیے. آج کم سے کم ہم لوگ کہہ سکتے ہیں. مجھے یاد ہے جب میں چھوٹا تھا تو مسلم انسٹیٹیوٹ میں مشاعرے ہوا کرتے تھے. وہ دن مجھے یاد ہے، اوپر ہم لوگ بیٹھے رہتے تھے. ہماری بڑی بہن بھی وہ ذرا شوق رکھتی تھی، ان کو 12 بجے رات کو اگر سوتے ہوئے میں سونے کا وقت یاد آ جاتا تھا، ہم کو جگا کر بولتے تھے میرا شعر سننا ہوگا. میں نے کہا یہ کیا بات ہے، یہی مسئلہ ہے شاعر لوگوں کا. ان کو جب شعر یاد آ جائے گا تو ان کو سننا ہے، کسی کو سنانا ہے کسی کو. آرزو سہارنپوری کی ان کے شاگردی میں رہی اور اچھا لکھتی تھی. تو مجھے یاد ہے کہ آرزو صاحب ہمیشہ اصلاح کرتے تھے ان کی. جب کوئی بھی شاعری ہو، کوئی بھی اگر لکھتی تھی تو ان کو پہلے بھیجتی تھی کہ سر آپ دیکھ لیجیے. اب کہاں، اب تو کیا نام ہے، ٹک ٹاک کا زمانہ آ گیا ہے. اس میں جب سنیے گا تو کلکتہ کو بھی کلکتہ جو لینگویج ہے کلکتوی، اس کو بھی ہار منا دیتے ہیں آپ اور ہم سب. لیکن ابھی بھی ذوق باقی ہے، تو شوق بھی باقی رہے گا. جمیل منظر صاحب کا میں کم سے کم شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے تئیں کوشش کی ہے کہ اس شام کو خوبصورت بنانے کی، اور جس ذوق میں اردو کو ایک تحفہ دیا ہے کہ اس کو جگانے کے کام کرنا. میں یہی کہوں گا کہ آپ سب، ہم سب، میں ہمیشہ کہتا ہوں سب جگہ پر انگلش اور بنگلہ ہم لوگ سبھی کوشش کرتے ہیں. بنگلہ بھی نہیں پڑھنا چاہتے ہیں، انگلش پڑھ لیتے ہیں، ہندی بھی پڑھ لیتے ہیں. لیکن اپنی مادری زبان کو ہم لوگ آہستہ آہستہ پیچھے دھکیل دے رہے ہیں. اس جگہ ذرا ہم سب سوچیں، اور بچوں کو ضرور پڑھائیے، انگلش اسکول میں پڑھائیے، سب جگہ پڑھائیے. مدرسہ میں پڑھانا ہے وہاں بھی پڑھائیے. لیکن ایک چیز ضرور کہیں گے کہ جس طرح دینی تعلیم ضرورت ہے، اسی طرح اردو پڑھانا بھی آپ کو ضرورت ہے. اس کو آپ ضرور پڑھائیے. اس سے کیا ہوگا کہ آپ اپنی، اگر چاہتے ہیں کہ اردو کی بقا بچی رہے، اردو بچی رہے، زندہ رہے، تو اردو کے لیے آپ کو کچھ کر گزرنا ہوگا. وہ کرنا یہی ہے کہ آپ اپنا فرض نبھائیے. بچوں کے لیے ایک ٹیچر رکھیے، جو عربی پڑھاتے ہیں اس کو رکھیے. ہم لوگ تو قرآن پڑھوا دیتے ہیں، ایک دفعہ ختم کیا قرآن کو رکھ دیا، پھر اس کے بعد بچہ بھی بھول گیا، باپ بھی بھول گیا، اور گھر والے بھی بھول گئے. یہ تو ہم لوگ کی روایت ہے. میں صرف یہی کہوں گا، ہر جگہ میں زور دیتا ہوں کہ اردو کو اگر کوئی اس کو زندہ دفن کر سکتا ہے تو وہ مسلمان ہی کر سکتا ہے. ایسا مت کیجیے، اس کو زندہ رہنے دیجیے. یہ کہہ کے آپ سبوں کا شکریہ ادا کر کے، جمیل منظر صاحب کا خاص کر کہ انہوں نے کیا نام، مجھے کیسے ان کے میں نے اس میں آ گئے ہم نظر میں، مجھے کیسے بلا لیا یہاں پر. میں تو جھوٹ اور سچ کا پورا کھڑا ہوں، مجموعہ آپ کے سامنے کھڑا ہوں. لیکن شاعری سے تعلق مجھے بھی اچھا لگتا ہے سننے میں. یہ الگ بات ہے کہ ذہن میں بہت زیادہ شعر اشعار محفوظ نہیں ہے کیونکہ وقت نہیں ملتا. لیکن بغیر شاعری کی اور بغیر ادب کی محفل کی
इंसान की जिंदगी नामुकम्मल है। अरे वाह वाह, अरे वाह 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 वाह। जमील मंजर साहब सिर्फ एक नाम नहीं है, ये अदब के एक सुतून है। क्या बात, वाह 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 वाह। और मैंने दुनिया भर में ये बात की, इस तरह की जो छोटी छोटी महफिलें होती हैं पूरी दुनिया में, अभी जावेद अहमद खान साहब कह रहे थे, यही उर्दू को जिंदा रखने का काम करते हैं। क्या बात है। लेकिन उसमें ईमानदारी भी करनी पड़ेगी, हमें आपस में नाइतफाकियों को मिटाना होगा, 2 कदम आगे बढ़ करके हाथ पे मिलाएगी। उर्दू तो इतनी खूबसूरत जुबान है, इल्जामात से उर्दू को कोई नुकसान नहीं होगा। आप मुझ पर इल्जाम लगाइए, उर्दू पर इल्जाम मत लगाइए। क्या बात है, क्या बात है। मैं तो देखिए, इस शहर ने मुझे अदब सिखाया है। मैं एजाज अदब साहब का शागिर्द रहा हूँ, अंजुम अजीमाबादी साहब बैठे हुए हैं, मैं इनके सामने पला बड़ा हूँ, आपको अच्छी तरह याद है। हम तो बड़े खुश नसीब लोग हैं कि शहर ने अंजुम अजीमाबादी, ख्वाजा अहमद हुसैन, नौशाद मोहम्मद और जितने लोग हैं वहाँ, जिलानी साहब हैं, इन लोगों ने अपने अपने तौर पर हम जैसे लोगों को आगे बढ़ने में मदद की। उर्दू से मैं सिर्फ मोहब्बत नहीं करता हूँ, मैं दीवाना हूँ। क्या बात है, वाह वाह वाह। और आप यकीन जानिए, मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ कि आज की इस महफिल में मैं लंदन और कलकत्ते दोनों की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। क्या बात है, मुश्किल। तो मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि आपके सामने आपके कलाम को सुनूं, उससे सीखूं और फिर आपसे गुफ्तगू करूं। बस आखिरी बार यही कहूँगा कि खुदा के लिए आपस में इत्तेफाकी ना रखें, बहुत ज़रूरत है। हम लोग बहुत बढ़ गए भाई, बहुत बढ़ गए, और कितना बढ़ गए, क्या क्या फैक्ट्री बना के ये करके इल्ज़ामात लगा रहे हैं, उर्दू पर लगा रहे हैं। ये क्या है? बंद करें ये सब, मुत्तहद हो। हमारी कौम को ज़रूरत है इत्तेहाद की। इसी के साथ मैं एक बार फिर जमील मंजर साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और आप सबका भी कि आप यहाँ मौजूद हैं। आज की शाम को सिर्फ एक शाम ना बनाएं, एक तारीखी शाम बनाएं। उर्दू जिंदाबाद, उर्दू पैंदाबाद। जनाब जमील मंजर साहब, वाह वाह वाह। मैंने अभी मेरे अजीज फहीम अख्तर साहब कह रहे थे कि मोहब्बत की ज़बान है ये, इसलिए इसमें नफरत का माहौल नहीं पैदा होना चाहिए। इसी वजह से बशीर बद्र का वो शेर मुझे याद आता है फहीम साहब के, 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें, 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें। आज इंसान को मोहब्बत की जरूरत है बहुत। तो ये उर्दू एक तहजीब है, और ये तहजीब कभी खत्म नहीं होगी। क्या बात है। इसलिए कि जब वो कोई बोलने वाला उर्दू नहीं रहेगा ना, तो मैं समझता हूँ कि कुदरत जो है ना, कोई ऐसी कौम पैदा कर देगी जो उर्दू बोलेगी। इसलिए कि आज हमारी जबान जो है, मैंने अक्सर कहा है, मैंने अक्सर ये कहा है कि जबान का कोई मजहब नहीं होता सर, लेकिन मजहब की जबान होती है। आज हमारी जितनी स्क्रिप्चर्स हैं और जितने अहकामात हैं वो उर्दू में है, और हम उर्दू पढ़ के उससे मुस्तफीद भी होते हैं। तो जबान का तो कोई मजहब नहीं होता है। इसीलिए तो आप देखिएगा कि गुलजार देहलवी जैसे शायर कहते हैं कि दर से उर्दू जबान देता हूँ, अहले ईमा पे जान देता हूँ, मैं अजब इमाम हूँ उर्दू का, बुतकदे में आजान देता हूँ। तो ये उर्दू एक ऐसी तहजीब है जो कभी खत्म नहीं हो सकती। और जमील मंजर साहब शख्सियत जब मौजूद है, तो मैं समझता हूँ कि उर्दू न सिर्फ ये है कि कमजोर है, बल्कि उर्दू बहुत तवाना जबान है। और इनकी जो मेहनतें, कोशिशें, मैं बेशुमार लोगों से मिलता हूँ, इरशाद साहब जो उर्दू का बहुत गुण गाते हैं, उर्दू की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जो उर्दू के लिए इस कदर जुनून रखते होंगे, वो जमील मंजर की शक्ल है। मेरे कुछ मामलात हो सकते हैं, लेकिन जमील मंजर की साहब की मैं एक तारीफ किए बगैर तो नहीं रह सकता कि ये शख्स ऐसे आदमी है जिन्होंने ये जो शमा जली है ना,
یہ شمع نہیں ہے، شمع کی دراصل شکل یہاں موجود ہے جو جل رہی ہے. اور بہت پہلے نورس میں یہ سال نو کا پروگرام ہوتا تھا. میں اس ٹائم سروس میں تھا اور میں اکثر آیا بھی کرتا تھا. تو نورس میں میں جب جاتا تھا تو میں دیکھتا تھا اسی طرح کی ایک دم گھریلو نشست ہوتی تھی. اور فہیم ٹھیک کہہ رہے تھے کہ اردو کو ایسی ایسی چھوٹی نشستوں سے جو جگہ مل رہی ہے اور وہ جو پیغام بتا رہے ہیں کہ وہ سفیر ہیں. ایک زبان کا سفیر آیا ہے ہمارے ہندوستان جو لندن سے چل کے یہاں آیا ہو تو آپ سوچیے اس کا کتنا والہانہ استقبال ہمیں کرنا چاہیے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو دہر میں اردو کی شمع جلا رہا ہو اور وہ شمع کی لو یہاں تک آ رہی ہو تو وہ زبان کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ سر بتائیے آپ. یہ زبان ختم ہونے والی چیز نہیں ہے. میں بہرحال اتنے سارے دانشور یہاں موجود ہیں، دانشوران ادب یہاں موجود ہیں، شعراء اور ادیب و نقاد یہاں موجود ہیں. خورشید ملک صاحب یہاں موجود ہیں، خواجہ صاحب موجود ہیں، میرے دوست قمر ملک موجود ہیں. میں سب کا نام جانتا ہوں لیکن ذرا دیر ہو جائے گی. نوشاد صاحب بھی میرے، ہم لوگ برادری کے بھی لوگ ہیں تو ہماری برادری ایک ہی ہے. تو بہرحال اچھا لگتا ہے کہ سب لوگ شاعرات یہاں موجود ہیں. میں کوثر باجی کو دیکھ رہا ہوں وہاں پر، نادرہ کو دیکھ رہا ہوں یہاں پر، اور فاطمہ کو بھی دیکھ رہا ہوں یہاں پر. اور ضمیر یوسف صاحب نے بڑی اچھی نقابت کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی نقابت سے اس جلسے میں چار چاند لگے گا. اور میں ایک بار دل کی گہرائیوں سے جمیل منظر صاحب کو ان کی اس کاوش پر، اس کوشش پر بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں اپنی جانب سے اور اپنی اس قوم کی جانب سے. اور بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے محترم وزیر کا جنہوں نے اپنی بہت مصروفیت کے بعد، میں ان کے بارے میں کیا کہوں، اردو گھر تو عطیہ دے دیا انہوں نے. وہ کہتے ہیں کہ اردو میں بہت کم جاتے آتے ہیں. اردو کی جو خدمت وہ کر رہے ہیں، میں نے بہت کم لوگ ایسی خدمت کرتے دیکھا ہے. لوگ بڑی بڑی باتیں کی ہیں، بہت سارے لوگوں نے بڑی بڑی باتیں کی ہیں لیکن اردو کے لیے کوئی گھر مکان نہیں دیا، آج تک نہیں دیا. ایک جاوید احمد خان دیتے ہیں اور ایک جمیل منظر صاحب دیتے ہیں. یہ دونوں میرے دل کے بہت قریب ہیں اور زبان کی جو ادب و خدمت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی سربستی کو ہم تمام لوگوں کے سروں پر صاحبان کی طرح قائم و دائم رکھیں اور ہمیں ان کی معاونت اور ان کی سرپرستی حاصل ہو. بہت بہت شکریہ. طبیعت کو حساس اور بساس کر لیتے ہیں تو اس کے لیے میں ڈبل مبارکباد دیتا ہوں کہ یاد کر کے آپ دوستوں کو ملا دیتے ہیں. شکریہ. اور ہم سے گلا نہیں، کیا بات ان سے وعدہ وفا نہیں ہوتا، اور ہم سے گلا نہیں ہوتا. اس چمن کو لگی نظر کس کی، اس چمن کو لگی نظر کس کی، کوئی موسم ہرا نہیں. دلوں میں درد کی میٹھی چنک برابر ہے، ادھر خلش تو ادھر بھی کسک برابر. ادھر خلش تو ادھر بھی کسک برابر. نہ کھول لفظوں سے لپٹی میری یہ خاموشی کہ تلخ لہجوں کی ان میں لہک برابر ہے. میری فریاد بھی سن لی جائے، میں ہوں اردو، میری فریاد بھی سن لی جائے. میں ہوں اپنوں میں مگر اپنا کہاں ہے کوئی. بہت اچھے. میں ہوں اپنوں میں مگر اپنا کہاں ہے کوئی. میں اسے ڈھونڈنے نکلوں تو کہاں جاؤں گا، میں اسے ڈھونڈنے نکلوں تو کہاں جاؤں گا. خواب آوارہ کی صورت میں بکھر جاؤں گا. جمیل منظر صاحب کا میں شکر گزار ہوں. سب سے پہلے میں استقبال کرتی ہوں اپنے وزیر کا جو اس بزم میں جلوہ افروز ہوئے. چند قطعات پیش کرتی ہوں، اس کے بعد ایک مکمل غزل. صدر محترم کی اجازت ہے؟ صدر محترم کی اجازت ہے؟ قوم و ملت پہ نظر
रहती है उनकी रात दिन। कौम कौम व मिल्लत पे नजर रहती है उनकी रात दिन। मशालों से बाखबर जावेद अहमद खान है। वाह वाह वाह। कौम व मिल्लत पे नजर रहती है उनकी रात दिन। मशालों से बाखबर जावेद अहमद खान है। उनकी खिदमत को भुलाना क्षमा मुमकिन ही नहीं। उनकी खिदमत को भुलाना क्षमा मुमकिन ही नहीं। एक ऐसे रहबर जावेद अहमद खान है। रात दिन खिदमत अदब करना। फहीम साहब जा रहे हैं, मैं गुजारिश कर रही हूँ 1-2 मिनट बैठ जाएं। रात दिन खिदमत अदब करना है ये सेवा खुलूस पैकर का। रात दिन खिदमत अदब करना है ये सेवा खुलूस पैकर का। शहर में कोई भी नहीं सानी। शहर में कोई भी नहीं शानी। शमा हजरत जमील मंजर का। शमा हजरत जमील मंजर का। पूरे मुसलमान को एक साथ लेकर के चलने की जरूरत है। तो एक कथा पेश करती हूँ, मुलाजा फरमाए। हमारे दीन का दस्तूर ऐने फितरत है। हमारे दीन का दस्तूर ऐने फितरत है। उसे कहाँ किसी तरमीम की जरूरत है। हमारे दीन का दस्तूर ऐने फितरत है। उसे कहाँ किसी तरमीम की जरूरत है। ये शमा अक्ल के अंधों को कौन समझाए। ये शमा अक्ल के अंधों को कौन समझाए। उसूल दीन ही बेशक निजाम कुदरत है। सिर्फ खुशबू से ना सौगात से डर लगता है। सिर्फ खुशबू से न सौगात से डर लगता है। मीठी मीठी तेरी हर बात से डर लगता है। वाह वाह वाह। सिर्फ खुशबू से न सौगात से डर लगता है। मीठी मीठी तेरी हर बात से डर लगता है। और शेर देखें कि रात तो रात है उस रात से डरना कैसा। रात तो रात है उस रात से डरना कैसा। दिन में जो रात हो उस रात से अरे वाह। शौहर के सिवा कुछ भी नहीं। इन रवायात और खुराफात से डर लगता है। इन रवायात और खुराफात से डर लगता है। और शेर देखें कि 2 दिलों का है मिलन शौहर और जन का रिश्ता। 2 दिलों का है मिलन शौहर और जन का रिश्ता। 2 दिलों का है मिलन शौहर और जन का रिश्ता। बेल्ट सिगरेट के निशानात से डर लगता है। वाह वाह वाह। बेल्ट सिगरेट के निशानात से डर लगता है। और ये देखें कि रूह के पार बदन आए नजर सिर्फ बदन। रूह के पार बदन आए नजर सिर्फ बदन। आपके ऐसे कमालात से डर लगता है। वाह वाह। औरतों से ही भरा जाएगा दोजख का शिकम। ऐसे बेहुदा ख्यालात से डर लगता है। अरे वाह वाह। ऐसे बेहुदा ख्यालात से डर लगता है। और देखें कि छोटों को हम आप से लिखते थे पहले। छोटों को हम आप से लिखते थे पहले। आज बड़ों को तू से लिखा जाता है। उर्दू में हम लिखते हैं अपनी गजलें। खुशबू को खुशबू से लिखा जाता है। अरे बाबा, अरे बाबा, उर्दू में हम लिखते हैं अपनी गजलें। अरे बाबा बाबा खुशबू को खुशबू से लिखा जाता है। उर्दू में हम लिखते हैं अपनी गजलें। खुशबू को खुशबू से लिखा जाता है। बहुत अच्छे वाह वाह। और जाहिर लिखने वाले आखिर क्या जाने। जाहिर लिखने वाले आखिर क्या जाने। बातिन अल्लाह से लिखा जाता है। देखता और गूगल से मिसरे उठते हैं। शेर भी अब जादू से लिखा जाता है। बहुत देखता और गूगल बहुत शुक्रिया। वो शुआरा जो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जाकर अपनी नुमाइंदगी पेश करते हैं बंगाल की, वो सब शुअराए कराम इनके यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। और ये अपनी नवैयत का तारीखी मुशायरा होता है जमील मंजर साहब का। और इस मुशायरे की तारीख जब लिखी जाएगी तो कलकत्ते से जमील मंजर साहब के इस मुशायरे की तारीख रोशन और खूबसूरत अंदाज में लिखी जाएगी। और ये तारीख का एक हिस्सा हो जाएगा जमील मंजर साहब का मुशायरा। आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के वो शोरा
جو پورے ہندوستان میں اپنی شاعری سے اور اپنی فکر سے لوگوں کو روشن کرتے ہیں، وہ سب یہاں پر موجود ہیں. کئی صدیوں پرانی ہے، نئی پہچان تھوڑی ہے، تمہیں انجان ہو ہم سے، یہاں انجان تھوڑی ہے. جو راتوں کو خبر گیری کرے اپنی رعایا کی، زمانے میں عمر جیسا کوئی سلطان تھوڑی ہے. اور یہ آخری شعر ضمیر یوسف صاحب کی نظر کر رہا ہوں، ویسے تمام شعراء حضرات کی نظر ہے کر رہا. ایک ایسے شاعر ہیں جو سسرال کے ستائے ہوئے ہیں. میری مراد تھوڑا ہنس لیجیے، اس لیے میں نے ایک جملہ صرف کہا، آپ سمجھ گئے کہ میں اسے بلانا چاہتا ہوں اور ان کو میں 4 مصروں سے بلانا چاہتا ہوں کہ شادی سے پہلے رہتی تھی خواہش یہی میری، شادی سے پہلے رہتی تھی خواہش یہی میری، مل جائے مجھ کو اچھی سی دلہن خدا کرے. شادی سے پہلے رہتی تھی خواہش یہی میری، مل جائے مجھ کو اچھی سی دلہن خدا کرے. اب گڑگڑا کے رب سے دعا کر رہا ہوں میں، مل جائے میری بیوی کو سوتن خدا کرے. جناب ارم انصاری صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں. نفرتوں میں پل رہا ہے آدمی، آدمی کو کھل رہا ہے آدمی، کھاتا پیتا آدمی کو دیکھ کر، کھاتا پیتا آدمی کو دیکھ کر آدمی سے جل رہا ہے آدمی. رباعیات اور ان کی نظمیں دھوم مچا رہی ہیں، پوری دنیا میں ان کی نظمیں پہنچتی ہیں حق گوئی کے حوالے سے. ایک بہت ہی اچھے لہجے کے شاعر نسیم فاضل سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے لے آئی زندگی مجھے دل کے مقام پر، اور درد راستے میں ملا گام گام پر. دنیا کہے گی کل میری، دنیا کہے گی کل میرے ماتم کو شاعری، دنیا کہے گی کل میرے ماتم کو شاعری، خوابوں کے مرثیے لکھے غزلوں کے نام پر. لڑکے ہیں جو کھڑے درے عالی جناب میں، ان کا بھی ہے شمار لو عزت مآب میں. اور شعر سماعت فرمائے کہ وہ لا شریک ہی میری سنتا ہے جب تو پھر، وہ لا شریک ہی میری سنتا ہے جب تو پھر، درخواست کیا کروں میں کسی کی جناب میں، درخواست کیا کروں میں کسی کی جناب میں. اور شعر سماعت فرمائے کہ ہے اصل میں وہ خواب جو نیندیں کرے حرام، ہے اصل میں وہ خواب جو نیندیں کرے حرام، وہ خواب ہی نہیں جسے دیکھے ہو خواب میں، وہ خواب ہی نہیں جسے دیکھے ہو خواب میں. اور عرض کیا ہے کہ وہ یوں سینکڑوں کتابیں کفالت نہ کر سکیں، یوں سینکڑوں کتابیں کفالت نہ کر سکیں، ہر مرحلے کا حل تو ہے ام الکتاب، ہر مرحلے کا حل تو ہے ام الکتاب. یوں سینکڑوں کتابیں کفالت نہ کر سکیں، ہر مرحلے کا حل تو ہے ام الکتاب میں. اور سماعت فرمائے کہ تم کو تو اقتدار کی میں کا جنون ہے، تم کو تو اقتدار کی میں کا جنون ہے، نشہ بھلا وہ کیسے ملے گا شراب میں، نشہ بھلا وہ کیسے ملے گا شراب میں. اور میری بھی عرض کیا ضمیر بھائی سماعت فرمائے کہ میری بھی اس کتاب میں کچھ ہے معاونت، میری بھی اس کتاب میں کچھ ہے معاونت، شامل میرا بھی نام کرو انتصاب میں، شامل میرا بھی نام کرو انتصاب میں. غزل کا آخری شعر کہ ہلکی سی ایک کرن میرے دل تک پہنچ سکے، ہلکی سی ایک کرن میرے دل تک پہنچ سکے، اتنی بھی روشنی ہے کہاں آفتاب میں. بائک کی شاعری کبھی ہوتی تھی عشق زار، اب جا کے ڈھونڈیے اسے عہد شباب میں. کئی خواب تیرے بھی ٹوٹے تھے ناز، کئی خواب کی شکل میں بنتی رہی، میں تھی شمع راتوں میں جلتی رہی، اندھیرا گل پر پگھلتی.
जो हकीकत में एक रहबर है, जो सखावत में एक समुंदर, जो दिले दोस्ता की है धड़कन, जो दिले दोस्ता की है धड़कन, नाम उसका जमीन। खामोश हर एक मुल्क है, हर पीर भी चुप है, चुप सारी अदालत है तो ताजीर भी चुप है। सब मसलहत अंदेशी के चादर में छुपे हैं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा भाई, वाह वाह वाह। सब मसलहत अंदेशी के चादर में छुपे हैं, मजलूमों की आहों पे जहांगीर भी छुपे हैं। प्यार का मरहम लगाया जाएगा, जख्म पर रिश्ता सजाया जाएगा, जख्म पर रिश्ता सजाया जाएगा। खुश्क पत्तों को गिरा देता है पेड़। देखिए हजरात, खुश्क पत्तों को गिरा देता है पेड़। ये सबक कब तक पढ़ाया जाएगा? मुशफिक भी हैं, किरदार भी आला है, मुखलिस भी है, मुशफिक भी है, किरदार भी आला है। एक शख्स को अल्लाह ने क्या खूब नवाजा है। तुझसे मिलकर सुकून पाती हूँ, न मिलूं तो मैं टूट शाहिदी बेखुद कलकत्तवी और शम्स कलकत्तवी को तो उन्होंने नहीं देखा होगा, इसलिए कि शम्स कलकत्तवी वहशत के उस्ताद थे और बहुत पुराने थे वो, तो उनके बाद वालों को उन्होंने देखा होगा यकीनन। इब्राहिम घोष को उन्होंने देखा है। यानी 3-4 नस्लों की गवाही देने वाले शायर हमारे दरमियान मौजूद हैं। मेरी मुराद जनाबे अंजुम अजीम आबादी साहब, बड़े ही शायर, बहुत पुराने शायर जिनके हम सब कद्र करते हैं, कदरदां हैं इनके। हम आपसे गुजारिश है कि आप तशरीफ लाएं और अपना मुयस्सर कब हमें ताज़ा हवाएं, रुपहली धूप के मंजर से ना वाकिफ, नमूज़े सुबह कैसी और धुंधल के शाम के कैसे, न मुर्गाने सहर की चहचहाट है, न मुर्गाने सहर की चहचहाट है, न आवाज़े जरस कोई, न कोई गुनगुनाहट है। यहाँ पीरा सभी का ही बसेरा है, मुकद्दर में कहा अपने सवेरा। तख्लीक़े कायनात का मकसद कुछ और था, इंसान ने लेकिन इसको जहन्नम बना। इसकी से तर्क करते रहोगे ताल्लुका, जाने भी दो किसी ने अगर दिल दुखा दिया, और ये जाने भी दो अगर किसी ने अगर दिल दुखा दिया, और अंजुम खुशी है उसने। हाँ, रखते नहीं है मिंबरों मेहराब से गरज, रखते नहीं है मिंबरों मेहराब से गरज, दिल झुक गया जहाँ वहीं सर को झुका दिया। रखते नहीं है मिंबरों मेहराब से गरज, दिल झुक गया जहाँ वहीं सर को झुका दिया। और अंजुम खुशी है उसने जरो माल के एवज, अंजुम खुशी है उसने जरो माल के एवज, फिक्रे बुलंद और दिले दरदार सुना दिया। इबादतों की तरह मैं ये काम करती हूँ, मेरा उसूल है पहले सलाम करती हूँ। हम लोग दिखावे की मोहब्बत नहीं करते, करते हैं तो फिर उसमें सियासत नहीं करते। और ये बात हकीकत है, हकीकत है ऐ ज़ैनब, ये बात हकीकत है, हकीकत है ऐ ज़ैनब, दीवाने मोहब्बत में तिजारत नहीं करते। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह। ये बात हकीकत है, हकीकत है ऐ ज़ैनब, दीवाने मोहब्बत में तिजारत नहीं करते, दीवाने मोहब्बत में तिजारत नहीं करते। और ये शेर देखेंगे कि तुम्हारी याद आदत हो गई है, तुम्हारी याद आदत हो गई है। दुआ की गुजारिश है कि तुम्हारी याद आदत हो गई है, तुम्हारी दीद हसरत हो गई है। ये कैसे
وفا ہمیشہ نفرتوں کے رنگ و بو میں رہتے ہیں. اور ایک شعر ایک غزل کے کچھ چند اشعار آپ سب کے حوالے ہیں, سنیں گے کہ خوش رکھے میرا مولا سدا آپ کو, خوش رکھے میرا مولا سدا آپ کو, چھو نہ پائے کوئی بھی بلا آپ کو. کچھ واعظان مسلک ممبر کی دین ہے, حماسیوں نے رسم عبادت بھی چھوڑ دی. اور ایک مطلب 2-3 شعر ترنم سے. عشق میں جب بھی سانحہ ہوگا, عشق میں جب بھی سانحہ ہوگا, عشق میں دیکھ کر انجان, آنکھیں اٹھائی دیکھ کے انجان بن گیا, مجھ سے یہ احتیاط ہوئی ہے کبھی کبھی. اپنوں کی بے وفائی کا کیوں غم کرے کریم, رشتوں میں ایسی گھات ہوئی ہے کبھی کبھی. خود کو نہ روک پائے تیری بندگی سے ہم, کیسے بھلا یوں دور رہیں روشنی سے ہم. اور جس سے شعور ذات کی ہم کو ملی نوید, جس سے شعور ذات کی ہم کو ملی نوید, ڈرتے رہے سدا ہی اسی آگہی سے ہم. ان کی آنکھوں کے اشارے میں نہیں آئیں گے ہم, کسی طور سے جھانسے میں نہیں آئیں گے ہم. وہ بادل ہیں لیے پھرتی ہے آوارہ ہوا, خواب میں آئیں گے قبضے میں نہیں آئیں گے. نرم لہجے کے وقت ہے, نرم لہجے کے وہ شاعر ہیں جناب اشرف, نرم لہجے کے وہ شاعر ہیں جناب اشرف, بن کے ٹھوکر کبھی رستے میں نہیں آئے. آپ سے جب بھی دور ہوئے ہیں بے حد ہم دور ہوئے ہیں, بے حد ہم ہوئے ہیں, اور جب سے دل کا حال کہا ہے, جب سے دل کا حال کہا ہے, اور بھی وہ مغرور ہوئے ہیں. جو چاہے سو آپ کرے ہیں, ہم کتنے مجبور ہوئے ہیں. وہ ایک ذات جو دانا بھی پر جمال, جو دانا بھی پر جمال بھی ہے, خلوص و مہر و محبت کی ایک مثال, خلوص و مہر و محبت کی ایک مثال بھی ہے. ادب نواز سخن فہم خوش خصال بھی ہے, ادب نواز سخن فہم خوش خصال بھی ہے, جہان فہم و فراست میں بے مثال بھی ہے, شکست اہل جگر کا شریک حال بھی ہے. میں اس کا نام اگر لوں تو کیا رہے باقی, تمام رند بتائیں گے کون ہے ساقی. ستارہ وقت کا جس دن مقام بدلے گا, روش کو اپنی ہر ایک سست گام بدلے گا, روش کو اپنی ہر ایک سست گام بدلے گا, پھر اپنا ذوق نظر خاص و عام بدلے گا, پھر اپنا ذوق نظر خاص و عام بدلے گا, ستم کا جور و جفا کا پیام بدلے گا, یوں اب ہری یہ نظر انتظام بدلے گا, نظام دہر کا کوثر نظام. وہ دعویٰ کر رہے ہیں آج دریا زیر کرنے کا, جو جیتے جی کبھی تالاب سے باہر نہیں نکلے اور اپنے مزاج. ہمیں تو نیند میں بھی چین سے
सोने नहीं देते, तुम्हारे ख्वाब हमको फिर से बहकाने चले आए। तुम्हारे ख्वाब हमको फिर से बहकाने चले आए, और जुनू की इंतहा क्या है जो दीवानों से पूछा तो। जुनू की इंतहा क्या है जो दीवानों से पूछा तो, चरागों को जलाया दिन में परवाने चले। सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया में इंसान ग्रुप के ये एडमिन भी हैं और काफी दिनों के बाद ये मुशायरे में तशरीफ लाए हैं। अंबर शमी जीने की ललक रश्ते इम्कान कहाँ तक, 100 गम के मुकाबिल हो एक जान कहाँ। बेआब सी पलकों पर कुछ अश्क सजा ले, वीराने दिल होगा हैरान कहाँ तक। वीराने दिल होगा हैरान कहाँ तक। ये शेर देखिए, ये आवाज नहीं कोई मकसद भी नहीं है। आवाज नहीं कोई मकसद भी नहीं है। महफूज रहे अपनी पहचान कहाँ। है दस्ते हुनर अपनी पहचान बना ले, ये जिस्म उठाएगा एहसान कहाँ। है लाख तमन्नाएं और हाथ मिले दो, पूरे हो मेरे दिल के अरमान कहाँ तक। ये नई उमंग नया जोश है, नई हिम्मत सफीरे उर्दू हैं आली जनाब लंदन में। नए तराफ करे क्यों जहां फहीम अख्तर, खिला रहे हैं कलम से गुलाब लंदन। मुतालिक मैं ये कहूँ, मैं दुनिया के कई मुशायरे में गया हूँ, लेकिन जो इन्होंने निजामत की है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ गुफ्तगू, अशार, तहजीब, आदाब और मुशायरे को कंट्रोल रखना मैं बोलूँगा, मेरी तो आदत है, मैं सिर्फ शेर पढ़ना नहीं है। मोहतरम जमील मंजर साहब के मुतालिक सभी लोगों ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की। और सच पूछे जमील साहब के आज मैं बहुत खुश हूँ आपके इस महफिल में आकर। मैं कम जाता हूँ, लेकिन आपकी मोहब्बत और उसके बाद इतने शुरा बात में बुलाया सब। अच्छा, तमाम शुरा ने इतना अच्छा पढ़ा है कि मेरा दिल चाह रहा था मैं सुनता ही रहूँ। बेरुखी यूं ना देखा दिल से निकल जाऊंगा, तू जो बदला कभी तो मैं भी बदल जाऊंगा। शौक से मुझको जलाते रहो हर शाम के बाद, मैं कोई शम्मा नहीं हूँ जो पिघल जाऊंगा। यूं परेशान न किया कर मुझे, वरना एक दिन जिंदगी तुझसे बहुत दूर निकल जाएगी। देखकर उनको रकीबों की महफिल में फहीम, इश्क थोड़ी है मुझे उनसे जो जल जाऊंगा। इश्क ये क्यों अज़ाब है या रब, इसका कोई जवाब है यार। मुझसे वाइज ये कहता है दुनिया, सुनो सुनो बात सुनो। मुझसे वाइज ये कहता है दुनिया, एक अधूरा सा ख्वाब है यार। वो जो तेरी कभी नहीं सुनता, वही क्यों कामयाब है यार। ये मुअम्मा अभी भी हल न हुआ, जिंदगी क्या हबाब है यार। जिंदगी क्या हबाब है यार, इसका कोई जवाब है या। अभी आखिरी शेर सुनो। शुक्र करता है ये फहीम
تیرا شکر کرتا ہے یہ فہیم تیرا، تو ہی بس لاجواب ہے یا رب۔ جن کی خوبصورت نظامت میں شاعر غزل پر سفر کر رہے تھے وہ باوقار نازی استاد الشورا جناب ضمیر یوسف سے گزارش ہے کہ وہ مائک پر تشریف لائیں۔ ایسے مشاعرے برسوں میں ہوتے ہیں، جو مشاعرہ آپ کے یہاں ہوا ہے، اور یہ مشاعرہ آل بنگال سے ہوتا ہوا آل انڈیا سے ہوتا ہوا اب عالمی بن گیا ہے۔ اور فہیم اختر صاحب نے آج کمال کر دیا کہ تحت اللفظ میں بھی خوبصورت انداز میں سنائے اور ترنم میں بھی بے پناہ۔ اب انہوں نے بتا دیا کہ کلکتہ آج بھی کلکتہ ہے، یہ نصاف کا شہر ہے، یہ انصف کا شہر ہے، یہ شمس کلکتوی کا شہر ہے، یہ وحشت کلکتوی کا شہر ہے، یہ اعزاز افضل القمہ شبلی قیصر شمیم حامی گورکھپوری کا شہر ہے۔ یہ مطلع میں حضرت ادریس سن سہارنی صاحب کو بطور خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ سانسوں کی سرحدوں سے گزرنے کے بعد بھی آپ اپنے ابا کو یاد کیجئے اور یہ شعر یہ مطلب سنیے، سانسوں کی سرحدوں سے گزرنے کے بعد بھی زندہ ہے تیرا فن تیرے مرنے کے بعد بھی۔ ایک شعر میں اسی شخص کو پیش کرنا چاہتا ہوں جس کا نام میں نہیں لوں گا۔ ملاحظہ فرمائیں کہ آئینہ دیکھتے ہوئے کیا یاد آ گیا، کیوں حسن ہے اداس، سنورنے کے بعد بھی حیرت ہے اب بھی اس کی رونق نہیں گئی، حیرت ہے اب بھی اس کی رونق نہیں گئی، شہرت کی سیڑھیوں سے اترنے کے بعد انسان کی خوبیوں کو کہاں مانتے ہیں لوگ، اب تو فقط لباس سے پہچانتے ہیں لوگ۔ رشتے خواجہ صاحب شعر سنیے کہ رشتے دلوں کے ختم ہوئے تو پتہ چلا، رشتے دلوں کے ختم ہوئے تو پتہ چلا، سچائیوں کا کتنا برا مانتے ہیں لوگ، رشتے دلوں کے ختم ہوئے تو پتہ چلا، سچائیوں کا کتنا برا مانتے ہیں لوگ۔ کرتا ہے جو بھی جرت اظہار حق یہاں، کرتے ہیں جو بھی جرت اظہار حق یہاں، اس شخص پہ ہی اپنی کما تانتے ہیں۔ شعر و فن کے لیے دن رات مشقت کر کے کیا ملا عہد منافق سے محبت کر کے، اور کتنی آسانی سے اسٹیج ملا ہے تم کو، کتنی آسانی سے اسٹیج ملا ہے تم کو، ہم یہاں آئے ہیں برسوں کی ریاضت میرے ساتھ رہا اختلاف ہونے تک، میرے گناہوں سے تیرے کرم زیادہ ہیں، میں سر بسجدہ رہوں گا معاف ہونے، میں حق پرست ہوں، ارشاد حق ہی بولوں گا، خود اپنی روح کے اپنے خلاف ہونے تک۔ بہت کم لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی دی ہے کہ وہ اپنی زبان اور ادب سے اسی طرح جڑے رہیں اور اس کی خدمت کرتے ہیں۔ ایسے وقت میں جب لوگ اردو زبان کو چھوڑ رہے ہیں، کچھ لوگ ابھی بھی باقی ہیں جو اردو سے اردو والوں کو جوڑ رہے ہیں۔ آج کا جو یہ مشاعرہ تھا، یقین جانیے میرا خیال ہے کہ میں 20-25 برسوں کے بعد پہلی بار 3-4 گھنٹے ایک مشاعرے میں اتنا بیٹھا ہوں اور اپنے شہر اور شہر سے باہر کے شاعروں کو سنا ہوں۔
इतनी बड़ी जेल और मुझे कभी इससे पहले हुई नहीं थी। इसी को आज सदारत का मजा जिसे कहते हैं वो ये आज मुझे मिला है। शायद इसीलिए लेकिन साहब ने कहा था कि दोज़ख की पेशकश हो तो कर लीजिए कबूल, लेकिन मुशायरे की सदारत। लेकिन एक फायदा मुझे ये हुआ कि मैंने अपने शहर के शायरों को एक साथ सुना और मुझे ये फख्र है कि मेरा बंगाल जो है वो आज हिंदुस्तान में कहीं भी नुमाइंदगी कर सकता है। इसके लिए मैं इसके लिए जमील मंजर साहब का भी मशहूर हूँ। मैं भी चंद अशार सुनाकर यहाँ से अपना जो ये हिस्सा है वो अदा कर रहा हूँ। अब तो एहसास ये होता है कहीं है कि नहीं, पाँव के नीचे मेरी अपनी जमीन है कि नहीं। अब पाँव रखते ही उठी बरगे शिकस्ता की सदा, पाँव रखते ही उठी बरगे शिकस्ता की सदा। दिल ये डरता है वो गुलपोश वही है कि नहीं। दिल धूल की उड़ती है ताहद्दे नजर बस्ती में, इन मकानों में कहीं कोई मक्खी है कि नहीं।